بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ملک شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ تو اس نے ایک دروازہ بجایا، گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا۔ بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے، اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ اور برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اس کو کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو بستر پر گر پڑی۔ نوجوان لڑکا جب ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی یہ لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی خوبصورت تصویر بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو بڑبڑا کر اٹھی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اسی نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے باپ کو تمام واقعہ من و عن سنا دیا اور اسے قسم کھا کر کہا، میں نہیں جانتی جس عرصہ میری آنکھ لگی تو میرے ساتھ کیا کیا گیا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھتا رہا۔ اسے بتایا گیا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے جو ہسپتال میں داخل ہے۔ باپ ہسپتال میں پہنچ گیا اور اس نوجوان کو تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے سکے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا، تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ وہ بولا، ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی، مگر شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلاتا رہا، تو میں اس کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا، میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ یہ بات سن کر باپ بہت حیران ہوا، بلند آواز سے چلایا، اے لوگو، گواہ رہو، میں اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب، دبدبا اور سزا کا ہی ڈر بٹھایا ہوا ہے۔ اس لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر
والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی، تو ان کی اولاد نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے۔ آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کل کو دربار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔